نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے تو میں مدینہ اسلامک سینٹر کی تمام انتظامیہ، مینجمنٹ، قبلہ، امام صاحب، آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا۔ کانگریچولیشن فار آل مینجمنٹ کمیٹی آف دس بیوٹیفل اینڈ ہیوج اسلامک سینٹر۔ اور سبحان اللہ، مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو جن جن عاشقان رسول نے اس سینٹر کو بنانے میں تعاون کیا ہے، آئندہ کریں گے، اللہ کریم سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے، ہم سب چلے جائیں گے، مسجدیں باقی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی اور نیکیاں ملتی رہیں گی۔ بیسٹ انویسٹمنٹ اگر واقعی کوئی ہے نا تو اللہ کا گھر بنانا ہے۔ تو ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم said من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ Whosoever recite once درود upon me Allah will shower 10 mercies upon him۔ پھر فرمایا من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا۔ Whosoever recite 10 times درود upon me Allah will shower 100 mercies upon him۔ پھر فرمایا ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا۔ Whosoever recite 100 times درود upon me اللہ shower 1000 mercies upon him۔ یعنی ہر درود پر 10 رحمتیں ہیں، یعنی 1 درود multiply by 10 mercies from Allah subhanahu wa ta'ala۔ But the beautiful part of the hadith ahead، جو اگلا حصہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفا whosoever recite 1000 times upon me درود پاک، سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، his shoulder which touch my shoulder on the gate of paradise۔ اس کا کاندھا جنت کے دروازے پر میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ It means inshallah he will go with رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام in paradise۔ تو سبحان اللہ، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے۔ Only 2 seconds، maximum 3 seconds required for 1 درود پاک۔ So if we spend some time for درود پاک daily, we can recite hundreds of times and inshallah we'll get rid of all of our problems and calamities۔ Because ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو پریشانیوں میں ہو، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی پر پریشانیاں زیادہ ہوں، مصیبتیں ہوں، calamities، difficulties، اس کو چاہیے کہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، کہ جو abundantly مجھ پر درود پڑھے گا، جو درود پاک ہے وہ پرابلمز اور کلیمٹیز کو اس سے دور کر دے گا، پریشانیوں کو لے جائے گا۔ تو شاعر کہتے ہیں نا دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو۔ If you are in problem، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑی ہی امیزنگ پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب اور اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ برتر و اعلیٰ اللہ کے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، نبی پاک سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن تمام مخلوق میں نبی پاک کے بعد آفٹر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے نوبل پرسنالٹی ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نبی پاک کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے۔ انشاءاللہ اب کچھ دنوں کے بعد ہم قربانی کریں گے، حاجی حج کو جا رہے ہیں۔ اگر آپ صرف قربانی اور حج پر نظر دوڑائیں نا تو خاندان حضرت ابراہیم کی وہ یادیں ہیں کہ سبحان اللہ، چاہے ہم قربانی کریں
तो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल का वाकया याद आ जाता है। हम हज को जाएं, सफा मरवा करें तो बीबी हाजरा की याद आती है, जमजम पिएं तो हजरत इस्माइल का वो रोना याद आता है, रमी करें तो हजरत इब्राहीम का शैतान का वो कंकर मारना याद आता है, हजर अस्वद को बोसा दें, काबे को देखें तो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल का काबा बनाना याद आता है। ये कैसा खानदान था, ये कैसी फैमिली है कि जिनकी हिस्ट्री इस कदर एक्टिव हिस्ट्री है कि आज भी हर साल दुनिया के मिलियंस ऑफ मिलियंस मुस्लिम जो हैं उनकी याद मनाते हैं, उनको रिमेंबर करते हैं, उनकी अदाओं को अदा करते हैं, बल्कि उनको फॉलो करना हमारी शरीयत का एक खूबसूरत हिस्सा है। हजरत इब्राहीम वो हस्ती हैं, याद रखिएगा, 4 आसमानी मजाहिब हैं, उन चारों आसमानी मजाहिब में हजरत इब्राहीम का जिक्र मौजूद है, और उन चारों आसमानी मजाहिब में रिलीजन, फॉर ऑल रिलीजन, उन चारों रिलीजन में हजरत इब्राहीम का जिक्र भी है, हजरत इब्राहीम की रिस्पेक्ट भी है। अल्लाह अकबर, इस कदर बड़ा मकाम है। और उनके बहुत सारी खुसूसियात हैं, मगर एक खुसूसियत मुझे तो बहुत पसंद आती है कि शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के शक्ल मुबारक के बहुत सिमिलियर थे। खुद नबी पाक फरमाते हैं, जिसको इब्राहीम को देखना हो वो मेरा दीदार कर ले। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक और खुसूसियत, आप अबुल अंबिया हैं। आफ्टर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जितने भी नबी आए, all the prophets which came after हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, all are, वो हजरत इब्राहीम की औलाद में से हैं, उनके सन्स कह लीजिए, उनकी औलाद हैं। इसलिए आप फादर ऑफ अंबिया कहलाते हैं, अबुल अंबिया कहलाते हैं। हजरत इब्राहीम की जिंदगी, इफ यू रीड द लाइफ ऑफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, इतने अप एंड डाउन्स हैं, इतने इम्तिहानात हैं, इतने उनके यूं समझिए कि टेस्ट लिए गए, उनको एग्जाम में डाला गया, उनको सुभान अल्लाह इम्तिहान उन पर आए, मगर ऑलवेज ही बिकम स्टेडफास्ट, पेशेंस, सब्र, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें, या फैमिलीज बैठी हैं, पर्दे में मेरी बहनें बैठी हैं, हजरत इब्राहीम की आजमाइश और अल्लाह से भरोसा कैसा था। हजरत इब्राहीम वोंट सन, बेटा चाहिए था। He used to make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. वो कहते थे इस्मा या ईल, इस्मा या ईल। What is the meaning of isma? It is an Arabic word. इस्मा, अल्लाह सुन ले, oh Allah please listen. ईल actually it's a word of Hebrew language, इब्रानी जबान का लफ्ज है, उसके माना है अल्लाह, गॉड, ए अल्लाह मेरी सुन ले, ए अल्लाह आई नीड सन, ए अल्लाह मुझे बेटा दे दे। आपको मालूम है हजरत इब्राहीम को बेटा कब मिला? When he became 99 years old, 99 साल की उम्र में बेटा मिला। और जब बेटा मिला तो आपने उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। इस्माइल कहते थे ना, अल्लाह को पुकारते थे, उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। आई हैव 2 questions. 99 ईयर कौन दुआ कर रहा है? खलीलुल्लाह। You know what is the meaning of खलीलुल्लाह? Friend of Allah. And Allah gave him son after 99 years of age. हम तो 6 महीने किसी बात की दुआ करें, दुआ ना वाल बंदा दुआ ही छोड़ देता है, कहता है छोड़ो, फायदा ही कोई नहीं, साड़ी दुआ ही कबूल नहीं होती। माद अल्लाह, कुफरिया कलमात कह रहे होते, अल्लाह सुनता ही नहीं, माद अल्लाह। वो खलीलुल्लाह है, 99 साल तक दुआ मांगते रहे, मगर अल्लाह से मायूस नहीं हुए, अल्लाह से कनेक्शन नहीं तोड़ा, भरोसा कि अगर रब नहीं दे रहा यही बेहतर होगा, और जब दे दिया तो सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, हमारे यहां भी होता है, कभी किसी फैमिली में 10-15 इयर्स के बाद औलाद पैदा होती है, और जब 10-15 साल बाद औलाद पैदा होती है ना, तो फिर बंदा उसका पैर जमीन पे नहीं रहने देता, सीने से लगा के रखता है, यार बड़ी दुआओं से मिला है, वेरी डिफिकल्ट, आफ्टर 10 years आई गॉट सन, 15 years आई गॉट चिल्ड्रन। हजरत इब्राहीम को 99 साल के बाद बेटा मिला, और अभी बेटा दूध पीने की उम्र में है, और आपको क्या कहा गया कि अपनी वाइफ और अपने बेटे को एक ऐसी जगह पर छोड़कर आ जाओ जहां पानी भी नहीं है। There is nobody there, desert, mountains, no people over there. जहां जाओ अपनी औलाद को छोड़ के आ जाओ। कैसा टेस्ट है? आपने अल्लाह की रिजा पर राजी हुए, बीवी को भी छोड़ा, बच्चे को भी छोड़ा। वाकया बड़ा है, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मगर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट बताना चाह रहा हूं कि आपने वहां कुर्बानी दी,
حضرت हाजरा और हजरत इस्माइल की कुर्बानी देखें कि हजरत इस्माइल प्यासे हैं, पैर रगड़ते हैं, जमजम का कुआं जारी होता है और जहां पानी होता है वहां आबादी होती है, उसकी वजह से मक्का ही आबाद हो गया। मक्के की आबादकारी में मक्का स्टार्ट होता है, वो रीजन है हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा की वो कुर्बानी। पहला इम्तिहान, बल्कि उससे पहले एक और इम्तिहान हो चुका था। 18 साल की उम्र में आपको नमरूद की आग में डाला गया था, आप उसमें भी तैयार हो गए थे। अल्लाह ने आग को बाग बना दिया, औलाद दी तो हुक्म मिला औलाद को छोड़ के आ जाओ। अच्छा, यही औलाद अब 7-8 साल की हुई। हजरत इस्माइल बिकेम 7 years old और 9 years old। अब ख्वाब में ऑर्डर क्या मिलता है? ए इब्राहिम, इस बच्चे को ज़िबा कर दो। अल्लाह अकबर, ट्राई टू इमेजिन 7 years old boy, and he got the boy with so many supplications and prayers after 99 years। अब ऑर्डर क्या है? ए इब्राहिम, बेटा कुर्बान कर दो। He become ready to ज़िबा करने के तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम भी तैयार, बीबी हाजरा भी तैयार, हजरत इस्माइल भी तैयार। ये तो अल्लाह ने छुरी को हुक्म दिया कि छुरी तो फिराई गई, छुरी ने असर ना किया और अल्लाह ने जन्नती मेंढा भेज दिया। मगर ट्राई टू इमेजिन द एग्जाम ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उन पर कैसे टेस्ट आए, आजमाइश कैसी थी। मगर ही वाज स्ट्रांग। एक बार कभी दिल में मैंने सोचा कि यार हम तो बकरे काटते हैं, गायें काटते हैं, खुद ही खा लेते हैं, बारबेक्यू करते हैं, मौज करते हैं, अच्छा जो पैसे वाला है उस पर कुर्बानी, गरीब पर तो कुर्बानी भी नहीं। अगर हम सबको ये हुक्म दे दिया जाता कि वंस इन अ लाइफ टाइम सब अपना अपना एक बच्चा कुर्बान करो, क्या बनता हमारा। इधर लोग कुर्बानी जानवर काटने में जान जाती है उनकी। यार अकड़ो बकरो वलनो सजी फैमिली से अकड़ो बकरो करी हुई है, पूरी फैमिली से एक ही बकरा काट देते, चलेगा? किधर से चलेगा भाई? अल्लाह ने दिया है तो कुर्बानी है ना। ये तो अलग टॉपिक मेरा नहीं है, वरना ये अलग फिनोमेना आजकल लोगों के पेट में दर्द होता है कि इतने सारे लोग कुर्बानी करते हैं, इसकी बजाय भाई किसी गरीब को खाना खिला दें। अरे भाई, इतने सारे लोग हज को जाते हैं, इसकी बजाय जनाब को गरीबों की मदद कर दें। ये सब लोगों के पेट में दर्द कुर्बानी में, रबीउल अव्वल में, हज में ही आता है। 31 दिसंबर की पार्टी को याद नहीं करता कोई कि न्यू ईयर नाइट में अरबों रुपए खर्च करते, इसकी जगह गरीब की शादी करा दे। अपने बच्चे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। समझ ये आ रहा है, गरीब से मोहब्बत नहीं है, इस्लाम से नफरत है। इस्लाम को डायरेक्टली कह नहीं सकते तो इनको प्रॉब्लम होती है कि मुसलमान इस्लाम पे स्पेंड क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक मेरा नहीं, मगर जो थोड़ा सा इकोनॉमिक को समझते हैं, ऑलवेज एट द टाइम ऑफ हज व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल ट्रेवल, हजारों लाखों मुसलमानों का रोजगार चलता है। ट्रेवल एजेंट से लेकर, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, मक्के मदीने में खाने पीने वालों से लेकर, होटल वालों से लेकर, अपने अपने मुल्क में एहराम वालों से लेकर, पूरी दुनिया में मुसलमान एहराम सेल कर रहे हैं, वो बैग सेल हो रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी का सर्कल देखें कि हज पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमीर आदमी की जेब से निकलकर गरीब आदमी की जेब में चला जाता है। दिस इज रिक्वायर्ड। अगर आपको माशियत पढ़ी है आपने, इकोनॉमी का सर्कल ही जब चलेगा कि अमीर की जेब से पैसा निकले और गरीब की जेब में चला जाए। कुर्बानी में क्या होता है? लोग कहते हैं अरबों रुपए के जानवर मुसलमान कुर्बान करते हैं। वो अल्लाह के बंदो, जानवर आते कहां से? गांव से, गोठों से। वो गरीब बेचारे सारा साल पालते हैं और अब जब लेकर आते हैं, अमीर खर्च करता है, पैसे गरीब को मिल जाते हैं। चारे वाले की मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन वाले की मजदूरी, कसाई की मजदूरी, लेदर फैक्ट्रीज अलग चल रही हैं। सुभान अल्लाह, शरीयत का एक हुक्म है और करोड़ों लोगों का रोजगार चलना शुरू हो जाता है। इससे अच्छी कौन सी गरीब की खिदमत है? मगर प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्ट कह नहीं सकते ना कुर्बानी ना करो, डायरेक्ट कह नहीं सकते आप हज ना करो, डायरेक्ट कह नहीं सकते कि जनाब आप ये दीनी त्योहार मत बनाओ। वो कहते हैं इतना खर्चा करते हैं मुसलमान। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। बहरहाल तो टॉपिक ये है कि लुक एट द ब्यूटी और एंड पेशेंस ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हिज फैमिली। अच्छा, इतने सारे टेस्ट हो गए, अब एक और टेस्ट। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको एक और कुरानी वाकया सुनाना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने एक बार सी साइड पर आप गए, ही वेंट टू बीच, सी साइड, एंड ही सॉ अमेजिंग और वी कैन से द डेंजरस सीन दैट देयर वाज डेड बॉडी ऑन द बीच एंड कुछ बर्ड्स आते थे, उस डेड बॉडी को खाती थी। फिर थोड़ा सा पानी आता, वाटर कम ऑन द बॉडी, एंड देन फिशेस ट्राई टू ईट द फ्लैश। जैसे पानी चला जाता तो फिर कुछ दरिंदे आते, लाइक अ डॉग्स एंड डिफरेंट एनिमल्स दैट कम टू टेक अ फ्लैश ऑफ द बॉडी। सो ही थिंक अबाउट इट दैट वन बॉडी
some flesh took by the birds, some flesh took by the fishes, and some flesh took by animals. How Allah subhanahu wa ta'ala created his body on the day of judgment. तीन तरफ गोश्त चला गया है, ये बंदा वापस क़यामत के दिन कैसे बनेगा, इसकी बॉडी फिर कैसे क्रिएट होगी, और हाउ ही कम ऑन द ग्राउंड ऑफ डे ऑफ जजमेंट. तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, आई वांट टू सी, अल्लाह कयामत के दिन तू बंदों को कैसे दोबारा जिंदा करेगा, आई वांट टू सी. और ये जो खूबसूरत कॉन्वर्सेशन है ना, ये कुरान में किस खूबसूरत अंदाज में खलील अपने रब से बात कर रहे हैं ना. लुक एट द कॉन्वर्सेशन. हज़रत इब्राहिम कहते हैं, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता. ओ अल्लाह अज़्ज़ व जल, हज़रत इब्राहिम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा. अल्लाह, हाउ यू क्रिएट अगेन द डेड बॉडीज ऑन द डे ऑफ जजमेंट. अब अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह फरमाता, क़ाला अवलम तुअमिन, ऐ इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है, यू हैव नॉट ट्रस्ट ऑन मी. हज़रत इब्राहिम क्या कहते हैं, क़ाला बला वलकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ऐ अल्लाह यकीन क्यों नहीं है, मगर चाहता हूं कि दिल को करार आ जाए. आई वांट टू सी विद माय आईज, मुझे दिल में करार चाहिए. अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तयरी फसुरहुन्न इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़अन सुम्मा दुअहुन्न यअतीनका सअया. ऐ इब्राहिम, तू परिंदों में से कोई 4 परिंदे ले लो और उन्हें अपने साथ मानूस कर लो, फिर सबका एक एक टुकड़ा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए चले आएंगे. वअलम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, और जान रखो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है. डेमोन्स्ट्रेशन अल्लाह ने करवा दिया. और डेमोन्स्ट्रेशन क्या था कि 4 परिंदे लो. अब बड़ी गहरी बात बता रहा हूं. मुफस्सिरीन ने बताया, हजरत इब्राहिम ने 4 परिंदे लिए. और 4 परिंदे कौन से थे? फरमाया, एक मोर था, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक गिद्ध. ये 4 परिंदे आपने लिए, और जब वो आपने अपने साथ उन्हें रखा, वो मानूस हो गए, क्लोज हो गए. अब आपने चारों को ज़िबा किया, चारों के सर अपने पास रख लिए, पर इन चारों का कीमा बनाया, आपस में मिक्स किया. 4 डिफरेंट माउंटेन्स पर वो फ्लैश, वो मीट रख दिया गया. अल्लाह अकबर. और फिर हजरत इब्राहिम ने उन परिंदों को पुकारा. अल्फाज क्या थे? हजरत इब्राहिम कहते, या अय्युहद्दीक, ए मुर्ग, या अय्युहल हमामा, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, या अय्युहन नस्र, ए गिद्ध, या अय्युहत ताऊस, ए मोर. जब आपने पुकारा ना, तो वो चारों परिंदों का कीमा हवा में बुलंद हुआ. आजकल वो कहते हैं ना 3D एनिमेशंस, और हम कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं. बिफोर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो हजरत इब्राहिम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो चारों कीमा हवा में बुलंद हुआ. सारा कीमा आपस में मिन्स सेपरेट हुआ, सबकी बॉडी कंप्लीट हुई. विदाउट हेड कबूतर बन गया है, पिजन कंप्लीटेड, चिकन कंप्लीटेड, मोर और पीकॉक कंप्लीट हो गया. चारों परिंदे कंप्लीट हो गए. एंड दे कम टुवर्ड्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम. उनकी जो सर था, उनका हेड हजरत इब्राहिम के पास मौजूद था, वो उसमें कनेक्ट हुआ और वो अपना अपना चारा चुगने लग गए. अल्लाह अकबर. हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों से देखा कि 4 परिंदे के कीमे को मिलाकर मैंने अलग अलग कर दिया, मगर रब ने फिर उन्हें मिला जुलाकर फिर पूरा करके जिंदा कर दिया. हजरत इब्राहिम ने फिर और अच्छे तरीके से जान लिया कि रब कैसी कुदरत वाला है. और ये कुरान में वाकया मौजूद है. इस वाकये से 2-3 बातें सीखनी है. नंबर 1, अल्लाह कुदरत वाला है. इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर. मेरा रब जो चाहे उस पर कादिर है. उसने जब पहली बार हमें बनाया है, तो वो बाद में भी हमें खड़ा कर देगा, वो बाद में भी बॉडीज कंप्लीट फरमाएगा, और कयामत के दिन हमें हाजिर फरमाएगा. एक बात तो ये सीखने को मिली. मगर मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात फरमाई. 4 टाइप ऑफ बर्ड्स ओवर देयर. ये 4 परिंदों में भी पैगाम है. मगर उससे पहले एक अकीदे की बात करता हूं. कुरान ने क्या कहा? ऐ इब्राहिम, 4 परिंदे लो, ज़िबा करो, उनका गोश्त अलग अलग पहाड़ों पे रखो, फिर उन्हें पुकारो. हजरत इब्राहिम ने कैसे पुकारा? या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, ए मोर, ए गिद्ध. अब सवाल यह है कि कुरान कह रहा है अपने नबी को कि इन्हें पुकारो. परिंदे तो मर चुके थे. जब मरे हुए परिंदों को पुकारना जायज है,
تو اگر دنیا سے اولیاء کرام چلے گئے ہیں، صحابہ کرام چلے گئے ہیں، حالانکہ ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ قرآن کہتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، امتی شہید ہو، قبر میں جائے، قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہو، ارے اس امتی کے نبی کو کیسے مردہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنی قبر میں حیات ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اور یہاں قرآن حضرت ابراہیم کو حکم فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے، پکارو ابراہیم ان پرندوں کو جن کو ابراہیم علیہ السلام نے خود ذبح کیا، خود قیمہ بنایا، الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیا، اور آپ نے پکارا بھی یا کہہ کر، یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، ارے پرندوں کو یا کہہ کر پکارنا جائز ہے۔ اللہ اکبر، تو یا رسول اللہ کہنے میں کیا پرابلم ہے؟ تو ہمیں قرآن و حدیث پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو یہ عقیدہ ہے کسی کو رب مان کر تھوڑی پکارا جا رہا ہے، یہ تو ان کو پکارنے کا ایک انداز جو صحابہ کا انداز بھی تھا اور اولیاء کرام کا بھی انداز ہے۔ تو امید ہے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہوگی۔ مگر ان چاروں پرندوں سے ایک میسج لینا ہے جو ایکچولی مائی ٹاپک ٹوڈے، وہ یہ ہے چار پرندے کیوں لیے گئے؟ آپ کو پتہ چار کون کون سے پرندے تھے؟ ریپیٹ ود می۔ پیجن کبوتر تھا، پیکاک مور تھا، مرغ ٹھیک ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ چکن کہیں گے، چلو ہاں چلے، روسٹر، اور چوتھے نمبر پر گدھ۔ گدھ کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں اچھا والچر۔ چلے بھائی، چار پرندے۔ ان چاروں پرندوں میں ایک ایک بری خصلت ہے۔ ہاں اب یہ دس از دا میسج، ایکچولی یہ چار پرندے اسپیشلی لیے گئے تھے۔ اب اس میں کیا میسج ہے کہ چار پرندوں میں ذرا غور کیجئے گا، یہ ذرا سننے والی بات ہے، چار برائیاں ہیں۔ علماء کہتے ہیں اگر جس طرح حضرت ابراہیم نے چار پرندے ذبح کیے نا، اور ذبح کیے تو اللہ نے ان کے دل کو اطمینان اور قرار عطا کر دیا، اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دیا۔ اگر کوئی بندہ ان چاروں برائیوں کو دل سے نکال لے، اللہ اس کے دل کو بھی نور سے بھر دے گا۔ اب وہ چار برائیاں کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ پہلا پرندہ مور، پیجن، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پر دنیا کے شاید سب سے حسین پر ہیں، لیکن جناب اس میں بری خصلت یہ ہے کہ اس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہے، پراؤڈ، تکبر، یہ مور کی بری خصلت ہے۔ نمبر 2 گدھ، والچر ہے، یہ مردے کھاتا ہے، اس کی بری خصلت یہ کہ اس میں لالچ، گریڈ، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس گریڈی، تو کوئی لالچ کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ دا تھرڈ آپشن مرغا ہے، چکن میں کیا ہے بتایا کہ اس میں شہوت، نفسانی خواہشات زیادہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 4 کبوتر، کبوتر کو اپنی بلند پرواز، اپنی ہائٹ پر فلائی کرنے پر بڑا گھمنڈ ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ بلند پروازی، یہ تکبر، لالچ، نفسانی خواہشات کی پیروی، جو دل میں آیا وہ کرنا ہے، حلال ہے یا حرام، یہ والی ہیبٹس کو کوئی ذبح کر دے، اپنے دل سے نکال دے، اللہ اس کے دل کو بھی اطمینان، قرار اور نور عطا فرما دے گا۔ ایکچولی دس از میسج آف قرآن۔ اور آج میں ان چار برائیوں پر تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تکبر، پراؤڈ، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن، جب اللہ کریم نے فرشتوں کو آرڈر کیا تھا ٹو میک سجدہ، پروسٹریشن ان فرنٹ آف حضرت آدم علیہ السلام، تمام اینجلز دے اسٹارٹ پروسٹریٹ ٹو حضرت آدم علیہ السلام، بٹ شیطان اسٹوڈ اپ، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پتہ اس نے دلیل کیا پیش کی تھی؟ وہ کہتا ہے انا خیر من، یہ قرآن میں موجود ہے، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، you made me from fire and you made him with the soul، مٹی، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر، ایک بار تکبر کیا۔ آپ کو پتا ہے شیطان واز ناٹ، شروع سے ہی نافرمان نہیں تھا، وہ تو جنت کا خزانچی تھا، 40,000 ایئرز اللہ کی عبادت کی، فرشتوں کا ٹیچر تھا، ٹیچر آف اینجلز۔ once he made proud، اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے دربار سے نکل جا، تو لعنتی ہے۔ اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا، اس کی عبادت برباد۔ ایک بار شیطان نے تکبر کیا، اس کو رب نے نکال دیا۔ اب جو روز تکبر کرتا ہو، جو روز یہ کہتا ہوں میں اس سے بہتر ہوں، بتاؤ نا اس کا کیا ہوگا؟ ایکچولی تکبر کتنی بری بلا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. رائی کا دانہ ڈاٹ کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا. اور آج تکبر کی ایک ڈیفینیشن بھی سمجھ لو. واٹ از پراؤڈ؟ پراؤڈ یہ ہے کہ پرائڈ کہیں گے یا پراؤڈ کہیں گے کہ یہ ہے تکبر. یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے. آئی ایم بیٹر دین ہم, آئی ایم سپیریئر دین ہم. ایکچولی دس از پرائڈ. یہ تکبر ہے. اب غور کر لیں, ہم یا تو زبان سے کہہ دیتے ہیں یا اپنی عادتوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی میں امیر ہوں, یہ غریب ہے. میں پڑھا لکھا ہوں, یہ جاہل ہے. میں عالم ہوں, اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں. میں 5 ٹائم کا نمازی, یہ تو 1 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا. میں روزہ دار, یہ روزہ ہی نہیں رکھتا. یعنی کتنی چیزوں میں ہم تکبر کر رہے ہوتے ہیں. طاقتور ہوں میں, یہ کمزور ہے. اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہی تو تکبر ہے. اور اتنی بری بلا ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کے اندر آ جاتی, پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا, جب بھی تکبر کی بات کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ پیسے والے تکبر کرتے ہیں. یقیناً منی, پیسہ بھی تکبر لاتا ہے, مگر تکبر صرف پیسے کی وجہ سے نہیں. علماء نے 8 ریزن بیان کیے ہیں. there are 8 reasons because of those reasons people used to make proud. اور اس میں پہلا ریزن پتہ ہے کیا لکھا علماء نے؟ پہلا ریزن ہی علم ہے. حالانکہ علم دین کتنی بڑی چیز ہے, مگر بعض اوقات علم بندے کو ملتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے. ہاں بھائی قرآن پڑھا ہے تم نے؟ میں نے تو حدیث بھی پڑھی ہے. صحیح طریقے سے تلاوت آتی ہے آپ کو؟ اگر اس لیے علم سیکھا کہ دوسروں کو جاہل سمجھنا ہے تو پھر اسی کا نام تکبر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نبی پاک کی دعا کیا ہے؟ ربی زدنی علما نافعا. صرف علم کی دعا نہیں کی, اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما, کیونکہ علم کی آفت بھی ہے. علم آ گیا اور بندہ دوسروں کو جاہل سمجھنے لگے, یہ تکبر ہے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں من قال انا عالم فهو جاہل. جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے افضل تھوڑی سمجھ رہا ہے. دوسرے نمبر پر جو ریزن علماء نے بیان کیا وہ ہے عبادت. ہاں, عبادت بھی تکبر لاتی ہے. اب کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہو, تہجد گزار ہو, اور اس دوسرے لوگوں کو سمجھے کیسے لوگ ہیں یار, نمازی نہیں پڑھتے, مسجد میں ہی نہیں آتے, جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, فجر نہیں پڑھتے. حضرت آپ اپنی نماز ضرور پڑھیں, بٹ یو ہیو نو رائٹ ٹو تھنک اباؤٹ somebody کہ وہ آپ سے کم ہے. کیا پتا آپ کی نماز ہی قبول نہ ہو اور اس کا کوئی دعا قبول ہو جائے, وہ آپ سے پہلے جنت پہ چلا جائے. وہ مجھے واقعہ یاد آیا, حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا غالباً واقعہ ہے. He was in travel with his son and he stayed in one motel. آج کے زمانے میں موٹیل کہتے ہیں, اس زمانے میں تو سرائے خانہ تھا, مسافر خانہ. And at the time of tahajjud, the father and son woke up and prayed tahajjud. And after praying tahajjud, son said to his father, "Oh Baba Jan, look at the old people. They are all sleeping. Nobody woke up for tahajjud namaz. کوئی بھی نہیں اٹھا, مجھے کیسے لوگ ہیں?" You know what Hazrat Sufyan Sauri said to his son? بیٹا تو بھی سویا رہتا تو صحیح تھا. You got the message? بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا. اٹھ کر نماز پڑھ کے دوسروں کو اگر حقیر سمجھنا ہے تو اس سے بہتر تو بھی تہجد نہ پڑھتا. یہ سوچنا ہے. کئی لوگ ماشاءاللہ نفلی روزے رکھتے ہیں, پیر کا روزہ بھی رکھتے ہیں, جمعرات کا روزہ بھی رکھتے ہیں, رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں, ویری گڈ. بٹ یہ مت کرو کہ میں روزے رکھتا ہوں یہ روزے نہیں رکھتا. نہیں, عبادت بھی تکبر لاتی ہے. تیسرے نمبر پر مال تکبر لاتا ہے. پیسے والا غریب کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا. نہیں, آج آپ کے پاس پیسہ ہے, منٹ نہیں لگتا. ہم نے ایک دن میں زکات دینے والوں کو زکات لینے والا دیکھا ہے. تو کبھی غریب کے مقابلے میں تکبر نہیں کرنا. حسن تکبر لاتا ہے. میں بڑا خوبصورت, اس کا تو رنگ ہی سانولا ہے, یہ تو بندہ اس کی تو باڈی اچھی نہیں ہے. کبھی بھی نہیں. تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. بالکل اسی طرح طاقت, شہرت, یہ سارے ریزنز بیان ہوئے جس کی وجہ سے بندہ تکبر کرتا ہے. اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے. تکبر شیطان کا کام ہے. ایک تکبر نے اس کو برباد کر دیا. ہماری ساری نمازیں, روزے, حج, زکات برباد ہو سکتے ہیں اگر رب ناراض ہو گیا. دل کو صاف کیجئے تکبر سے. عاجزی کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اچھا, اب جب اس طرح کا بیان ہوتا ہے نا تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے یار میں تو تکبر نہیں کرتا,
نہیں نہیں میں نہیں کرتا, میں تو بڑا عاجزی والا بندہ ہوں, میں تو بڑا جناب سیدھا سادہ آدمی ہوں. یہ ہم اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہوتے. میں آج آپ کو 2-3 ٹیسٹ بتا دیتا ہوں. اللہ کرے آپ تکبر نہ کرتے ہوں, اچھی بات ہے, اللہ کرے میں بھی نہ کرتا ہوں, مگر میں 2-3 آپ کو ٹیسٹ بتا دیتا ہوں, چیک کر لیں. پہلا ٹیسٹ, اگر کوئی غریب آدمی, کوئی بیچارہ بالکل ڈپرائیوڈ بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھ جائے تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے بیٹھ جائے, ہماری گاڑی میں ہمارے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ جائے, مسجد میں بالکل برابر میں آ کے بیٹھ جائے, ہم کسی دعوت میں شادی میں جائیں ہمارے برابر بالکل پرانے سے کپڑے پہن کر ہمارے پاس بیٹھ جائے. اگر دل میں یہ آ رہا ہے کہ یار یہ کدھر بیٹھ گیا, یہ تو ہمارے اسٹیٹس کا بندہ ہی نہیں ہے, وائی سٹنگ ود می, تو پھر تکبر اور کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے خادم کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا کرتے تھے. ہم کبھی اپنے ڈرائیور, اپنے امپلائی, خیر یہاں تو یہ کلچر کم ہے, لیکن جب ہم پاکستان جاتے تو وہاں جا کے سارے ترم خان بن جاتے نا, یا انڈیا جاتے ہوں گے جہاں کے آپ ہیں, تو اپنے ساتھ کیا ان غریب لوگوں کو بٹھاتے ہیں؟ اچھا, اسی طرح دوسری تکبر کی نشانی یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ جو مجھ سے چھوٹا ہے نا وہ آ کر مجھ سے سلام لے, میں کیوں سلام کروں؟ نہیں. اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں باقی لوگ آ کے سلام کریں, یا آپ کسی محفل میں جائیں, آپ کو کسی پروٹوکول والی جگہ پر نہ بٹھایا گیا اور آپ کو جناب نارمل جگہ پر بٹھا دیا, تو لوگ بعضوں کا ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں کہ میں نہیں سن مجتمع, میں شادی میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں یار؟ مجھے پروٹوکول نہیں دیا. اٹ مینز یو آر سپیریئر دین آل. سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ محفل میں تشریف لاتے, جہاں جگہ ہوتی میرے آقا بیٹھ جاتے, کونین کے والی ہو کر, اور مجھے ذرا سا پروٹوکول نہ ملے, مسجد چھوڑ کے, اجتماع چھوڑ کے, محفل چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بتاؤ نا پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ اٹ مینز یو فیل دیٹ آئی ایم سپیریئر. سلام نہ لینا, لوگ مجھے سلام کریں, یہ اتنی بری عادت ہے. ارے سلام میں پہل کرو, نیکیاں زیادہ ہیں. بلکہ میں عشق والی بات بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حبیب ہے نا, نبی پاک ساری زندگی سلام میں پہل فرماتے رہے. کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے آج ہم پلان کر کے جائیں گے اور پیارے آقا کو ہم پہلے سلام کریں گے. کہتے ہم جاتے اس سے پہلے کہ ہم سلام کرتے, سرکار دو عالم علیہ السلام خود ہی سلام میں پہل فرما دیتے. بلکہ علماء بڑی عشق والی بات فرماتے ہیں, وہ تو 1400 سال 1450 ایئرز اگو کی بات ہے نا. علماء کہتے ہیں آج بھی کوئی روضہ رسول پر جائے, آج بھی کوئی نبی پاک کے دربار میں جائے, اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے, آج بھی نبی پاک پہلے سلام فرماتے ہیں. ایسی عادت ہے میرے آقا کی. اور ہم کہتے ہیں یار میں سیٹ ہوں, امپلائی پہلے سلام کرے, میں باپ ہوں بچے پہلے سلام کرے, میں امام ہوں مقتدی پہلے سلام کرے, میں اتنا فیم پرسنل عالم بیان کرنے والا, مجھے لوگ سلام کریں. نہیں, آگے بڑھ کر آپ سلام کریں. بلکہ چلیں میں تکبر کو دل سے نکالنے کے جو فارمولے حدیث میں بیان ہوئے نا, if you want to get rid of proud, تو نبی پاک فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرے وہ تکبر سے فارغ ہے, فری ہو جائے گا تکبر سے. حدیث کا خلاصہ ہے, یعنی آلویز آپ آگے بڑھ کر سلام کریں, آپ کا دل تکبر سے پاک ہو جائے گا. ایک اور طریقہ بتاؤں تکبر سے بچنے کا, اپنا سامان خود اٹھائیں. ہم میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں نا, تو ہمارا سامان لوگ لے لیتے ہیں, چپل لوگ لے لیتے ہیں. نہیں, آپ کبھی کبھی اپنے چپل اپنا سامان لوگوں کے سامنے خود اٹھائیں. کلف اترے گا, کلف اتارنا ہے, تکبر میں نہیں رہنا ہے. یہ تکبر مروا دے گا. ہے اللہ اکبر. یہ فرعون, حامان, نمرود تکبر کیا, کہاں گئے؟ کوئی دنیا میں نہ بچا. تو یہ جو قرآن کا واقعہ ہے یہ میسج ہے کہ اپنے دل میں تکبر نہ آنے دے. میں کبھی کبھی آپ کو مشورہ دوں گا, غریب لوگوں کے گھر جایا کریں, غریب لوگوں سے ملا کریں. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے مسجد میں کوئی ایسا بھی بندہ ہوگا جس کے ہاتھ پیر معذور ہوگا, زبان سے بعض اوقات کچھ لار وغیرہ ٹپک رہی ہوتی ہے, کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے, اس سے مسجد میں کوئی نہیں ملتا. آپ آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیں, یقین کریں اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. شاید بڑے دنوں بعد اس سے کسی نے ملاقات کی ہوگی. ہیں غریب لوگوں سے ملیں, جو ڈپرائیوڈ ہیں ان سے ملیں, جو بیچارے پریشان ہیں ان کے گھر پر جائیں. ہم امیر بندے کی شادی پہ پہلے پہنچ جاتے ہیں, غریب بندے کے پاس کوئی نہیں جا رہا ہوتا. ایسا نہ کریں, دل سے تکبر کو پاک کریں, انشاءاللہ رب بہت عروج عطا فرمائے گا, ورنہ یہ تکبر ہمیں برباد کر دے گا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں ہمیں ایک اور بری عادت جو ہے اس سے ہمیں بچنے کا حکم ملا ہے, اور وہ کیا ہے؟ عہدے اور منصب کی خواہش ہے. مرغ کو اپنی شہوت ہے تو جناب کبوتر کو اونچی اڑان ہے, تو یہ اتنی بری عادت ہے. دیکھیں فرعون کو کیا ملا, 300 سال تک عیاشی کرتا رہا, آخر کار دریائے نیل میں غرق کیا گیا نا.
آپ جانتے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا, اللہ نے اس کو ہلاک کرنے کے لیے مچھر بھیجا اور مچھر اس کے سر میں چلا گیا. بڑے بڑے ڈاکٹر تھے, وہ کنگ, بہت سارے ڈاکٹرز کو بلایا, کوئی علاج نہیں. پتہ ہے پر اس کا علاج کیا بنا کہ جو اس کے دربار میں آئے گا 10 جوتے مارے گا اس کے سر پہ, تو اس کو چین آتا تھا. 800 سال زندہ رہا, 400 سال تو مزے کی لائف گزاری اور اگلے 400 سال تک جوتے کھاتا رہا. خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا, ہر بندہ اس کے دربار میں آ کے سر پہ 10 جوتے مارتا تب اس کو سکون آتا تھا. 400 سال اللہ نے اس کو ذلیل کرنے کے لیے زندہ رکھا. جو ظالم ہوتے ہیں ان کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے, اللہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے, ہمیں اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہنا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور ہم نے بری عادت سنی, شہوت, نفسانی خواہشات. خدا کے واسطے اپنے آپ کو بچائیں, اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائیں, اپنے کانوں کو حرام سننے سے بچائیں, اپنی زبان کو حرام بولنے سے بچائیں. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں میں برائی نہیں کرتا, میرے دوست کرتے ہیں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں. وہ تاش وغیرہ جوا کھیلتے ہیں مگر میں ٹائم تھوڑا سا دیتا ہوں. وہ شراب نشہ کرتے ہیں, میں نہیں پیتا, ساتھ بیٹھتا ہوں. یہ نوجوان ہمیں یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں آئی ایم ویری اسٹرانگ, میں کچھ نہیں کرتا, بس کمپنی دیتا ہوں. اللہ کے بندے آج کمپنی دے رہے ہو, کل شیطان تمہیں بھی اس میں مبتلا کر دے گا. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. شیطان کیسے کیسے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے, بات پتہ ہے آپ کو؟ تھوڑا سا کر لو, بس نہیں زیادہ نہیں, تھوڑا سا کر لو. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا, اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ مستجاب الدعوات تھا. جو دعا کرتا اس کی دعا قبول ہوتی تھی. لوگ اپنے مریض اس کے پاس لاتے, وہ دعا کرتا, دعا اس کی قبول ہو جاتی. ایک مرتبہ علاج کے لیے بادشاہ نے اپنی لڑکی کو اس کے پاس چھوڑ دیا کہ حضرت کچھ دن اپنے پاس رکھیں, آپ دعا کریں, میری بچی کا علاج نہیں ہو رہا, آپ علاج کریں. عبادت گزار. اب شیطان نے کہا ہوگا کہ لڑکی ہے, بس ہم تو دور رہیں گے, دعا کریں گے. مگر شیطان نے جب دونوں کو اکیلا دیکھا, دل میں برا خیال ڈالا, غلط کام ہو گیا. اس کے بعد وہ عابد عبادت گزار سوچتا ہے کہ اب لوگوں کو پتا چلے گا تو میرا کیا ہوگا. اس نے لڑکی کو قتل کر دیا. پہلے ایک برا کام, پھر دوسرا برا کام, پھر لڑکی کو دفن کر دیا. بادشاہ کے لوگ آئے کہ ہماری بیٹی کہاں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ حضور میں تو آپ کی بیٹی اچانک کہیں چلی گئی. مگر شیطان اب بادشاہ کے خواب میں گیا کہ آپ کی بیٹی کو اس بندے نے غلط کام کر کے قتل کیا, فلاں جگہ دفن کیا ہے. خدائی کی تو لڑکی وہاں سے نکلی. بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو سولی پہ چڑھا دو. جب پھانسی پر لے گئے تو شیطان اب اس عابد کے پاس آتا ہے کہ میں تجھے بچا سکتا ہوں. کیسے؟ کہ اللہ کا انکار کر دے, مجھے سجدہ کر, میں تجھے پھانسی سے بچا لوں گا. اس عابد نے اللہ کا انکار کیا. شیطان ہنستے ہوئے کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں, اور اس عابد کو بے ایمان ہو کر کفر پر پھانسی لگا دی گئی. یہ ہے شیطان. ہے شیطان کے چال سمجھنا ہے. ہمیں کہتا ہے یار میں تو بیٹھتا ہی ہوں نا, میں کدھر حرام کام کرتا ہوں, میں صرف دیکھتا ہوں, میں بدکاری نہیں کر رہا, میں تو صرف فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں تو جناب یوٹیوب پر دیکھ رہا ہوں. آج آپ کو دکھائے گا, کل آپ کو بہت کچھ کروا دے گا. اپنے آپ کو بچائیے, بری صحبتوں سے بچائیے. میرے نوجوان جو بیٹھے ہیں, اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں, مدنی چینل کے ویورز, ہمیشہ یاد رکھیں بری صحبت ہمیشہ برباد کرتی ہے. اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار میں بروں کے ساتھ ہوں مگر میں برا نہیں بنوں گا, میں بہت پکا ہوں, میرے دوست گڑبڑ کرتے میں نہیں کرتا. چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کبھی بھی آپ کو کسی الکوہلک یا ڈرگ بندہ ہو جو شراب پیتا ہو, ڈرگز لیتا ہو, چوری کرنے والا ہو, ڈکیت ہو, کرمنل ہو, اس سے ملاقات ہو جائے, اس سے کویسچن پوچھئے گا یہ عادت کدھر سے ملی ہے, تو آپ کو جواب میں اس نے ایک ہی بات کہنی ہے کہ مجھے برے دوستوں کی وجہ سے عادت ملی. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میرے امتحان میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے تو امی نے کہا بیٹا رپورٹ بہت اچھی ہے, یہ لے آج سے رائفل چوری شروع کر دے. کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ایک بار میری برتھ ڈے پر ابو نے چرس کا سگریٹ دیا تھا کہ بیٹا آج سے یہ ڈرگ شروع کر دے. کوئی بھی نہیں کہے گا. دوستوں نے ہی بری عادت لگائی. تو جب پوری دنیا کے برے لوگوں کو دوستوں نے برا بنایا ہے تو آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ برے دوست ہمیں بھی برا بنا دیں گے. اگر ہمیں اچھا ہونا ہے تو ہمیں اچھے دوست ڈھونڈے ہوں گے, اچھی کمپنی تلاش کرنی ہوگی. ان 4 پرندوں میں ایک اور بری عادت جو ہمیں سیکھنی ہے وہ لالچ. لالچ بری بلا ہے, بچپن سے تو سنا ہے. قرآن کس طرح ہمیں لالچ سے بچاتا ہے, اللہ اکبر, رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیتیں ہیں. ذرا سنیے, اور اللہ کے کلام
قرآن کا میسج دیجئے. قرآن فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. ذرا ترجمہ غور سے سنیے گا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں, وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی, بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. اس کا خلاصہ تفسیر میں کیا ہے؟ وہ شخص جو حرام ذرائع سے مال جمع کرتا ہے, اپنے مال سے شرعی حقوق ادا نہیں کرتا, مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ آخرت کو بھول ہی جاتا ہے, ایسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا. یہ مال اس کے لیے عذاب بنا دیا جائے گا. لالچ, لوگوں کو ایسی لالچ ہے کہ جدھر سے بھی کمانا ہے, حلال آئے حرام آئے بس آنے دو. نہ کریں ایسا. حرام مال صرف بربادی لاتا ہے. کیا کریں گے؟ میں ایک فارمولا آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنے بیان کو اینڈ کی طرف لاتے ہوئے. بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے. ایک سوال کرتا ہوں, اپنی زندگی میں ہم جتنے کماتے ہیں اپنی ذات پر, فیملی پر نہیں, بچوں پر نہیں, دوستوں پر نہیں, اپنی باڈی پر اس میں سے کتنا % خرچ کر سکتے ہیں؟ میں نے چند بزنس مین سے پاکستان میں بھی پوچھا تو کوئی کہتا ہے 3%, کوئی کہتا ہے میکسیمم 5%. ایسا ہی ہے آپ کی ذات پر. آپ نے جتنی بھی زندگی میں آج تک پیسے کمائے ہیں, اپنی ذات پر اپنی باڈی پر کتنا % خرچ کرتے ہیں؟ صحیح ہے, میکسیمم 5%. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مانا تو 2-3 مرد کا خرچہ ہی کیا ہوتا ہے, عورتیں خرچے کرتی ہیں, بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے, فیسیں دے رہے ہیں, گھر میں دے رہے ہیں. آئی صاحب کہہ رہے ہیں 2% کافی ہیں. میں کہتا ہوں آئی صاحب کوئی برانڈڈ کپڑے پہننے والا ہو, شوقین, پھر بھی 5%. اب میرا جملہ سنیے گا, کمانے کتنے ہیں؟ 100. اپنے اوپر خرچ کتنے کرنے ہیں؟ 5. میرے ساتھ رہیے, میرا جملہ سن لیں گے, یاد ہو جائے گا آپ کو. کمانے کتنے ہیں؟ 100. اپنے اوپر خرچ کتنے کرنے ہیں؟ 5. حساب کتنے کا دینا ہے؟ پورے 100 کا. مار کتنے کی پڑے گی اگر غلط کمائے تو؟ پورے 100 کی. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ کماؤں میں 5 مشکل سے اپنے اوپر خرچ کروں, باقی 95 میں بچے فیملی موج کرے اور چھوڑ کے مر جاؤں, اور مار پورے 100 کی کھاؤں. یہ عقل بندی ہے؟ آپ کہیں گے یا اللہ میں نے تو 5 خرچ کیے تھے, 5 کا حساب لے لے. بچوں نے کبا کھائے, بچے تو کہہ دیں گے قیامت کے دن یا اللہ ہمیں کیا پتا ابو کہاں سے لاتا تھا, وہ پیسے دیتا تھا, موج کرتے تھے, ہم موبائل لیتے تھے, ہم لیپ ٹاپ لیتے تھے, ہم ویکیشن کرتے تھے, ابو دیتا رہتا تھا, ہم موج کر رہے تھے, یا اللہ باپ سے پوچھ کہاں سے لایا. تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اس میں عقل مند کہتا ہے کیا کرے گا کہ یار جب خرچ ہی 5 کر رہے ہیں تو پورے 100 سچے ہی کماؤں گا, بے شک تھوڑے ہوں. جب میں نے خرچ ہی 5 کرنے تو پوری سب کا بوال کیوں اپنے اوپر لوں؟ تو یہ بے وقوفی نہ کرنا کہ حرام کمائی جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں بچوں کے لیے کما رہا ہوں. بھائی بچوں کے لیے حلال کمائے نا, اور بچوں کے لیے صرف پیسے نہ کمائیں, اپنی لیگیسی میں صرف مال چھوڑ کر نہ جائیں, اچھی تربیت چھوڑ کر جائیں, سخاوت سکھا کر جائیں, ان کو نمازیں سکھا کر جائیں, زکات سکھا کر جائیں. ورنہ آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا کہ والدین اربوں روپے چھوڑ کر گئے مگر بچے شراب میں, جوئے میں سب برباد کر دیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماں باپ نے پیسے زیادہ نہ چھوڑے. آپ میں سے کئیوں کو میں جانتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو زیادہ پیسے نہیں دیے تھے مگر تربیت اچھی دی, اللہ نے وہ تھوڑے پیسے کروڑوں اربوں روپے میں ٹرانسفر کر دیے. یہ کیسے ہوا؟ ان کی طرف سے دعائیں تھیں, ان کی طرف سے تربیت تھی. آپ کو انہوں نے زکات کا سبق دیا, آپ کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سبق دیا, صرف مال نہیں دیا. میری بات سے آپ ایگری کریں گے کہ جتنے پیسے ماں باپ چھوڑ کر گئے آج اس سے کئی گنا ملٹیپلائی آپ کر چکے ہیں. تو کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب پیسے چھوڑ کر جانا ضروری نہیں تھا, وہ اچھی تربیت چھوڑ کر گئے. اور ہمارا مائنڈ کیا بن گیا ہے؟ نہیں یار پیسے چھوڑ کے جانا ہے بچوں کو. بچوں کو سکھاؤ بھی تو صحیح, یہ پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں, حلال کمانا ہے یا حرام کمانا ہے, زکات پوری کیسے دینی ہے. یہ لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کی زکات پہلے ہزاروں میں بنتی تھی نا وہ سکون سے دے رہا تھا, اب اللہ نے پیسے بڑھا دیے, پراپرٹی کے ریٹ بڑھ گئے, گولڈ کے ریٹ بڑھ گئے, ہماری زکاتیں اب کروڑوں میں ہو گئی. او باپ رے باپ,
ہمارے پاکستان میں بندہ بڑا 2 کروڑ روپے زکات نہیں کھپنی ہے، 10 کروڑ روپے زکات دینے میں تمہارے دل پر بوجھ آ رہا ہے. اللہ نے 4 ارب دیے تو 10 کروڑ زکات ہے نا، اس 4 ارب کا شکر ادا کرو نا. تمہیں 10 کروڑ زکات کیوں بھاری پڑ رہی ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ تربیت نہیں ہے، ورنہ زکات تو ذرہ ہے. اور یاد رکھیں جو زکات پوری دیتا ہے اگلے سال اس کی زکات اور بڑھ رہی ہوتی ہے، ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مگر جس کے دل پر لالچ آ جائے نا اس کے دل سے پیسہ نکلتا ہی نہیں ہے، خرچ نکلتا ہی نہیں ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج یہ نیت کر کے جانا ہے کہ جو بری عادتیں ہیں نا قرآن کے اس واقعے سے، تکبر، حب جاہ، حب مال، لالچ، شہوت، نفسانی خواہشات. آپ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ سنا، 4 پرندے ذبح کیے، اللہ نے دل میں اطمینان اور نور داخل کر دیا. آپ بھی 4 بیماریوں کو دل سے دور کر دو، 4 برائیوں کو دل سے دور کر دو، اللہ آپ کے دل کو بھی نور سے بھر دے گا. اللہ میرے دل کو بھی صاف کر دے، آپ کے دل کو بھی صاف کر دے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ گزارش یہ ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آیا کریں. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ اس مسجد والوں سے ہمارا بڑا پیار ہے، اور خاص طور پہ یوسف بھائی سے، ان کی فیملی سے، ان کے کہنے پر 2 دن کے شارٹ نوٹس پر ہم نے یہ اجتماع کیا، مگر پھر بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے. جزاک اللہ فار یور کمنگ. مگر ہماری مینجمنٹ آف دعوت اسلامیہ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ان فیوچر بھی ہم مل کر انشاءاللہ دین کے کام کو لے کر آگے بڑھیں. اللہ آپ کے کاموں میں بھی خوب ترقی عطا فرمائے. جی تو انشاءاللہ اس کو اگر ہم لے کر چلیں گے تو اللہ نے چاہا ہمیں بہت جو ہے وہ برکتیں نصیب ہوں گی. اور سبحان اللہ، کرامت اولیاء کی تو کیا بات ہے. اللہ کے اولیاء کرام کی کرامتوں کو پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کرامت کا ثبوت جو ہے وہ تو قرآن میں موجود ہے. آپ نے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس نے آنا تھا. حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں لوگوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلقیس کے آنے سے پہلے ملک سبا سے which was hundreds and maybe thousands of kilometers far from that area اس کا تخت ہمارے پاس آ جائے. تو آپ کے درباریوں میں سے ایک شخص نے جو جن تھا، قرآن کہتا ہے افریت، کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے before the end of your sitting I can take that big تخت stage in your court. آ جائے گا وہ یہاں پر. حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے. تو اب قرآن کہتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم کے امتی تھے، ان کے صحابی کہہ لیں. اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. وہ کہتے ہیں حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آ جائے گا. اور قرآن کہتا ہے بھی اس نے کہا اور تخت آ گیا. تو تخت کیسے آ گیا؟ ناٹ پاسبل. ہم یہ چھوٹا سا آئی پیڈ اٹھا کے 1 سیکنڈ کے اندر یہاں سے 2000 کلومیٹر دور نہیں بھیج سکتے. اتنا بڑا اسٹیج قرآن کہتا ہے پلک جھپکتے میں آ گیا. تو اس سے زیادہ کلین کرامت کا ثبوت کیا ہوگا؟ اور یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کا مطلب اللہ جسے چاہے اپنے پیاروں میں سے اختیار دیتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے امتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی آصف بن برخیہ کرامت دکھائیں، یہ قرآن میں موجود ہے. تو اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی غوث اعظم کرامت دکھائیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میرے آقا تو سارے نبیوں کے سردار ہیں نا، وہ تو حضرت سلیمان کے بھی آقا ہیں. امتی اور حضرت سلیمان جو ہے وہ کرامت دکھائے، یہ قرآن میں موجود ہے. تو جو حضرت سلیمان کے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اگر ان کے امتیوں کی کرامتیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ لاجیکلی بالکل درست ہے. اور صرف ایک کرامت کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اب نبی نہیں ہے، عورت نبی نہیں ہو سکتی، اب ولیہ ہیں، بڑی نیک خاتون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. آپ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ محراب مریم تھی جہاں حضرت مریم دعا کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل ہیں، گرمیوں میں سردیوں کے پھل ہیں. کہا اے مریم یہ تمہیں پھل کہاں سے مل رہے ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں. یعنی بے موسم کے پھل ان کے پاس ہوتے تھے. حضرت زکریا اللہ کے نبی ہوتے ہوئے آپ نے سوچا کہ مجھے اولاد چاہیے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب موسم نہیں ہے اولاد کا، بڑھاپے میں کہاں اولاد ہوتی ہے. لیکن جو رب حضرت مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، میں ایسا کرتا ہوں بی بی مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتا ہوں اللہ بھی مجھے بے موسم کی اولاد عطا فرما دے گا. آپ کو بیٹا بھی ملا اور اس بیٹے کو بھی رب نے نبی بنا دیا. علماء نے بی بی مریم کے واقعے سے 2 باتیں بتائیں قرآن کی تفسیر سے. نمبر 1،
کرامات اولیاء حق ہے، جبھی تو بی بی مریم کے پاس اللہ کی طرف سے بے موسم کے پھل آتے تھے۔ دوسری بات، حضرت زکریا نے دعا جا کر کہاں کی؟ بی بی مریم کی محراب میں، جہاں اللہ کی نیک بندی عبادت کرتی ہیں وہاں جا کر دعا کی۔ تو پتا چلا جہاں اللہ والے ہوں وہاں جا کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو کوئی مزار اولیاء پر جا کر یا اللہ والوں کی نماز پڑھنے کی جگہ پر جا کر وہاں جا کر دعا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے دعا وہاں جا کے کیوں کرتے ہو؟ بھائی دعا تو گھر میں بھی قبول ہو جاتی ہے، اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے۔ تو ہم سے زیادہ علم حضرت زکریا کے پاس تھا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کہتا ہے انہوں نے جا کر بی بی مریم کی محراب میں جا کر دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ مانگنا رب سے ہی ہے، دعا اللہ ہی سے کرنا ہے، مگر نیک لوگوں کا وسیلہ پیش کریں گے۔ اے اللہ یہ تیرے پیارے ہیں جنہوں نے تیری عبادت کی، تجھے راضی کیا، ان کے صدقے ہماری مشکل آسان کر دے۔ تو امید ہے کہ اللہ والوں سے مزید محبت، اولیاء کرام کا مزید پیار ہمارے دل میں ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بگڑے کام بنیں گے۔ اللہ اللہ والوں کے صدقے، اپنے پیاروں کے صدقے ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اور الحمدللہ جیسے میں نے کہا کہ دعوت اسلامی کینیڈا یہاں بہت بڑے انداز میں دین کی خدمت کر رہی ہے، بلکہ میں چاہوں گا ہمارے نگران صاحب تھوڑی بریف بتائیں آپ کو کہ ہماری کیا کیا ایکٹیویٹیز خاص طور پہ جی ٹی اے میں ہو رہی ہیں، تو آپ نے پھر ہمیں دعوت اسلامی کا یہاں ساتھ بھی دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Alhamdulillah Azza wa Jal, Dawat Islami is a worldwide organization. Our message so far has reached over 190 countries. Alhamdulillah Azza wa Jal, we are working in 80 different departments across the world, and I would like to touch on just a few of them. So, if you talk about Faizan Online Academy, which is a beautiful department with which, if you don't have the time to physically go to a madrasa or to a school, we provide 24-hour courses. So in 24 hours, we have any time that's available in 2 different languages, English and Urdu, with scholars that will teach you over 40 courses. Alhamdulillah, right now we have over 40,000 students across the world that are enrolled in our courses. Aside from that, one of our beautiful departments is FGRF, which is making a huge difference across the world, from Palestine to Morocco and Pakistan and other areas where there's disaster and other mishaps like that. So, and also we work in plantation. So alhamdulillah, so far we have planted 4 million saplings, and our slogan is that, you put in a sapling and you grow a tree. So we don't just let it be. Alhamdulillah, we want to grow 10 million trees. That is our goal, inshallah azza wa jal. Another department that I would like to touch on is our Khuddam al-Masajid department, with which, alhamdulillah azza wa jal, every day, on average, we're building around 2 masajid, meaning 600 masajid a year we're building across the world through Dawat Islami. And in our department of Madrasatul Madina, over 100,000 students have gone through and memorized the Holy Quran and gone through Nazra. And we have over 1,500 Jamiatul Madina across the world, which are basically universities where you become Alim Din. And one of those universities is also available in Montreal, Canada, where, alhamdulillah, first batch of ulama have just finished their course last year. After 7 years, they have become scholars. And now we have 19 students that are enrolled in our new batch of Jamiatul Madina. And in Ontario alone, we have 3 centers, one in Hamilton, one in Etobicoke, and one in Thorncliffe. And some of the activities that we have there in Madrasatul Madina, having every single day. Also our weekly gatherings, they happen in there. And also we have our courses. So we teach courses spanning across from Hajj, Umrah, Further Ulum, Ghusl, and other courses that are Fard and Sunnah. So I would like to invite everyone to join Dawat Islami and help us, just like our dear brothers have invited us here. We also invite you to come to our Marrakech and join us for our activities. Jazakumullah khairan. آئیے مل کے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا،
आफियतों के फिर जाने से बचा। ए करीम जितने बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और सालेह औलाद अता फरमा, रूठों को मना दे, बिछड़ों को मिला दे। ए परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। इस सेंटर को, इस मस्जिद को आबाद फरमा, इसको आबाद करने वालों के घरों को आबाद फरमा। हम सब की जान, माल, इज्जत, आबरू, आल और औलाद, दीन और ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह खुश नसीब हाजी हज को जा रहे हैं, अल्लाह हमारा नाम भी हज करने वालों में शामिल फरमा। मदीना पाक की हाजिरियां हम सब का मुकद्दर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह और लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अदब और शौक के साथ सिरात सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलाम, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक, या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। है सलामती नाजिल करने वाले मौला, इस सलातो सलाम की बरकत से हम सब पर अपनी सलामती का नुज़ूल फरमा। अल्लाह आज यहाँ सलातो सलाम पढ़ना नसीब किया, हमें जल्दी जल्दी मदीना मुनव्वरा